میں گزارش کر رہا ہوں آفتاب نظامت نجیب الہ آبادی صاحب سے کہ مختصر کلام کے ساتھ آئیں نعرہ سلوات۔ حضرات والاقت معزز حاضرین، انیس بھائیو، تمام اہل ادب، یقیناً جا نماز فقہ پر سجدہ کناں آیتیں ہیں، لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں، اور جا نماز اپنی بچھاتا ہے تخیل بار بار، لفظ دیتے ہیں اذان مسجد اشعار میں۔ بڑی خوشی کی بات ہے شیر ہندوستان مہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن انجمن علم و لیاقت کاروان علم و ادب کے رئیس گل قدائے فہم و فراست شیر ہندوستان، انسانیت کا نیر تابہ اقلیم خدابت کا سلیمہ، جو ہمارے ساتھ پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں نجیب الہ آبادی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ نظامت صرف 3 شعر جو حضرات باہر ہیں ان کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ جو یہاں بیٹھے جناب فاطمہ زہرا بارہ امام چہردہ معصومین یہاں موجود ہیں کہ فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا۔ جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا، رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں کیا۔ فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہے وہاں جب بچھاتا ہے کوئی فرش عزا شبیر کا، دھڑکنیں پڑھنے لگی دل کے مصلے پہ نماز، میری آنکھوں کے عزا خانے میں کون آیا ہے۔ روز پڑھتے ہیں وہاں جا کے فرشتے بھی نماز، جن مکانوں میں بچھا فرش عزا ہوتا ہے۔ کتنی راتیں جاگ کر کاٹی اہل بیت نے، ایک شب سینہ زنی کر لیں عزادار حسین۔ اور اسی پیغام کو آپ کو دے رہے ہیں ہم اور آپ یہاں بیٹھے، لیکن نجف کربلا ایران میں یہ ابو ذر کنتوری شیر ہندوستان موجود تھا، غلام عباد بھائی اور جعفر بھائی، سب کو نجیب الہ آبادی بین الحرمین میں گروی کر رہا تھا۔ اب یہاں سے وہ صدا پہنچ جائے گی وہاں تک۔ ریت زاروں میں، سمندر میں، بیابانوں میں، عزت مآب شیر ہندوستان قلب رشید صاحب کو یہ شعر نظر ہوگا، چونکہ مجلس کو خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا ہے منبر سجا ہوا۔ ریت زاروں میں، سمندر میں، بیابانوں میں، مجلس صبر ہے آفاق کے ایوانوں میں۔ فاطمہ سوگ مناتی ہے سرے دشت آتش، کربلا جاگتی رہتی ہے عزا خانوں میں۔